رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ میں آئے تو یہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ سال میں وہ 2 دن خوشی مناتے تھے. ایک کا نام نوروز تھا، ایک کا نام مہرجان تھا. یہ دونوں موسم کے لحاظ سے تھے. جس طرح یہ بیساکھی منائی جاتی ہے کہ بھائی گندم پکی ہے اور موسم بہار شروع ہوا ہے یا اختتام کو ہے، یہ دونوں موسم کے لحاظ سے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دونوں سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں. ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے. دونوں کا تعلق موسم سے نہیں ہے بلکہ موسم بدلتا رہتا ہے. کبھی کسی موسم میں یہ عیدیں آتی ہیں، کبھی کسی موسم میں یہ عیدیں آتی ہیں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے. حج ہے، وہ ہمیشہ ایک موسم میں نہیں آتی کہ ہمیشہ گرمی میں آئے یا سردی میں، بدلتا رہتا ہے موسم. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر کا روزوں کا معاملہ بھی ایسے ہی رکھا ہے. کبھی شدید گرمی میں آ رہے ہیں، آزمائش ہو رہی ہے، کبھی اللہ کی طرف سے آسانی ہے اور سردی کے موسم میں آ رہے ہیں. تو فرمایا ایک یوم الفطر ہے اس خوشی میں کہ ہم نے اللہ کے حکم کے ساتھ 1 مہینہ روزے رکھے ہیں، دن کے روزے رکھے ہیں، رات کا قیام کیا ہے. جس قدر ہو سکتا تھا ہم نے اللہ کی بندگی کا اہتمام کیا ہے. اس شکریہ میں یہ عید الفطر ہوتی ہے. اور عید الاضحیٰ اس کا تعلق ایک تو ہے نا حج کے ساتھ، اور اس کے علاوہ بھی اس کا ایک اللہ کی ایک خاص نعمت سے اس کا تعلق ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نے سورۃ الحج میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے تاکہ ہم نے انہیں جو چوپائے عطا کیے نا، چوپائے، ان کو بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر وہ میرے نام پر قربان کریں. اس لیے ہم نے ہر امت کے لیے چوپاؤں کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ قربانی رکھی ہے. اور ساتھ ہی آگے اللہ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو نہ ان کے قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں، نہ ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دل میں اللہ کا جو تقوی اور خوف ہے جس کی وجہ سے تم جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو، وہ تقوی اللہ کے ہاں مقام پاتا ہے، اللہ کے پاس وہ پہنچتا ہے.